سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کا یہ 27واں سالانہ عظیم الشان پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اتحاد امت سیمینار، جو کہ ہر سال بڑے خوبصورت انداز میں محترم المقام بین الاقوامی روحانی معالج پروفیسر ڈاکٹر ثناء اللہ ثنائی صاحب قادری کلندری چشتی سہروردی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اسی حال میں یا دوسرے حال میں بڑے اچھے طریقے سے سجاتے ہیں، اور اس کا آغاز کلام الہی کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب اپنے مہمانوں کا شکریہ اور استقبالیہ اور خطبہ اور مقصد اس محافل کا بیان کرتے ہیں۔ قبل اس سے اس پاکیزہ محفل کا آغاز ہو، آج کی اس روحانی ایمانی تقریب سعید کے اندر پیر طریقت رہبر شریعت مبلغ عالم اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سلطان ریاض الحسن قادری سروری زیب سجادہ حضرت سخی سلطان باہو حق باہو سچ باہو آپ تشریف لا چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قطب العارفین عمدۃ الصالحین برہان الواصلین اور پیر و مرشد حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ نعت قادری، ان کی اولاد، ان کے جانشین صاحبزادہ میاں شہباز قادری صاحب، وہ بھی تشریف لائے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے ننکانہ صاحب سے ہماری ہر محفل کی زینت محترم المقام سردار ممنوح سنگھ صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ ننکانہ صاحب سے تشریف لائے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح جگر گوشہ سلطان العارفین سلطان باہو حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر حارث سلطان قادری سروری صاحب آپ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک بہت خوبصورت بھائی جو کہ بہت بڑے اینکر بھی ہیں، مختلف چینلوں پہ آپ ان کی صورت دیکھتے ہیں، محترم راؤ شاہد صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ اسی طرح ایک بہت بڑے رائٹر بھی ہیں، بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، اور بہت بڑی شخصیت حضرت علامہ عبدالحمید تنولی صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں، اور دیگر جو مہمانان گرامی جن کا نام مجھے نہیں پتہ، میں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے جتنی بھی میری بیٹیاں اور بہنیں آج کے اس پروگرام میں تشریف لائی ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شکریہ کے ساتھ ساتھ ہی محترم رانا ثناء اللہ صاحب کے حکم سے تلاوت قرآن مجید سے اس پاکیزہ محفل کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ کو بہت خوبصورتی کے ساتھ ویلکم کیا پیر اختر رسول صاحب نے، اور اس سٹیج کو کنڈکٹ کرنے کی جو میری بھی ذمہ داری لگی ہے، میں ہوں آپ کے ساتھ نورید فاطمہ۔ بلا تاخیر بلا تمہید اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گی قاری عمر دراز صاحب کو، جو کہ جوہر آباد سے تشریف لائے ہیں۔
کہ وہ آئیں اور آیات بینات کی تلاوت سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور کریں. اور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون. والله خالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. اور عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے ان خوبصورت اشعار کے بعد اب میں دعوت نعت دینے جا رہی ہوں ہمارے برخوردار علی احمد کو کہ وہ تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گی کہ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک ضرور پڑھیے، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ حکم میرے اور آپ کے لیے ہی نازل ہوا ہے۔ آئیں بیٹا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز
محبت کے انداز اپنے اپنے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف شعراء نے پیش کیے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، یہ ہمارے برخوردار علی احمد کلام پیش کر رہے تھے. اور اسی مضمون کو مولانا ظفر علی خان نے کچھ اس طرح سے باندھا. کہتے ہیں کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. اور پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو. اور جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. اور سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا. قربان جائیے، فرماتے ہیں سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. اور دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو. اور گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار طیبہ و بطحا تم ہی تو ہو. ہزاروں درود اور لاکھوں سلام بروئے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میں دعوت اظہار دوں گی پیر اختر رسول قادری صاحب کو. آپ سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ غوثیہ حق باہو شریف والٹن لاہور سے، اور یہ بھی ثنائی ہیلنگ کے ساتھ منسلک ہیں، اور اپنی سوشل میڈیا پر پچھلی کئی دہائیوں سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اب مہمانوں کا آپ نے پرجوش طریقے سے استقبال بھی کرنا ہے، اور اگر آپ کو لگے کہ وہ آپ کے دل کی بات کر کے گئے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی بھی کیجیے گا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ 27واں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الحمراء ہال پنجابی کمپلیکس قذافی لاہور کے اندر انعقاد پذیر ہے. اور اس موقع پر میں اپنے بھائی جو کہ یورپ کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر اللہ کے قرآن کے مشن کو لے کر پوری دنیا کے اندر آپ کا یہ فیض عام ہے، اور جہاں بھی آپ جاتے ہیں، جس ملک میں، جس شہر میں، جس وطن میں، آپ ہمیشہ یہ اعلان کرتے ہیں چاہے کیسا بھی مرض کیوں نہ ہو، میں اللہ کے قرآن سے اسے ٹھیک کر دیتا ہوں. اور یقیناً ہمیں بھی یہ فخر ہے کہ یورپ کی سرزمین پر بیٹھ کر اللہ کے قرآن کے مشن کو پوری دنیا میں آپ پھیلا رہے ہیں. اور اللہ کے رسول پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور لوگوں کو بھی قرآن پڑھائے. تو ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے، یہاں جتنے بھی میرے بھائی بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں، آج ان کو قرآن پاک سے فیض ملا ہے تو یہ لوگ یہاں موجود ہیں. اور آنے والی نسلوں میں بھی اور آنے والے وقت میں بھی رانا صاحب کا یہی پیغام ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ شفا کا مرکز ہے. آپ اسے پڑھ کر تو دیکھیں، اور پھر اس پر عمل کر کے دیکھیں، اور پھر اس کو پرکھ کر دیکھیں. یقیناً اس قرآن پاک کی برکت سے گھروں میں رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں. اور ہمیں اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر
کہ ہمیں رانا ثناء اللہ جیسی ہستی، رانا ثناء اللہ جیسا ساتھی کہ جس کی زبان پر جب بھی آپ دیکھیں گے یا اللہ کا ذکر ہوگا یا مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اور وہ ہر لمحہ اور ہر گھڑی جو ہے انہی کا مشن اور انہی کا پیغام اور انہی کی دعوت وہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو میں اپنے الفاظوں کو مکمل کرتا ہوں اور اپنے مہمانوں کو بلانا چاہتا ہوں اور آخری حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پوری امت کو ایک پیغام دیا کہ لوگوں اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون کون سی چیزیں؟ حضور نے فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ حب نبیکم، کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وحب اہل بیت ہی، کہ اپنی اولاد کو اہل بیت کی بھی محبت سکھاؤ۔ اور تیسرا میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی سکھاؤ۔ تو یہی میرا پیغام تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب میں بلا تاخیر تھوڑے تھوڑے وقت میں چاہتا ہوں کہ جو 2-4 مہمان میرے تشریف لائے ہیں مقرر، میں ان کی خدمت میں یہی گزارش کروں گا کہ ہم نے ایک پیغام دینا اتحاد امت کا، اتحاد ملت کا، کہ ہم نے اللہ کی امت کو، اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے اس کنبے کو کس طرح جوڑنا ہے اور ہم نے کس طرح دنیا میں اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو میں سب سے پہلے ہمارے ننکانہ صاحب سے آئے ہوئے مہمان سردار فیملی سے، سکھ فیملی سے، وہ اپنے مختصر پیغام دیں گے 1-2 لفظوں میں۔ میں محترم سردار منموہ سنگھ صاحب ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اتحاد امت اور اتحاد ملت کا ہمیں پیغام دیں۔ سب سے پہلے تو میں سب بھائیوں کا، بہنوں کا اور بیٹیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے بھائی صاحب کے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ جو پیر اختر رسول صاحب کہہ گئے ہیں تو اس بات میں پیغام ہم ہی دیں گے کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے ہر بچے کو اور ہر بیوی کو، ہر بہن کو، وہ اپنے بچوں کو مقصد قرآن اور تلاوت مقصد گھر میں ایک ٹائم لازمی دینا چاہیے کہ مقصد بچے، آج کل کے بچے جو ہیں میں نے کافی دیکھے ہیں کہ ماں باپ کا توجہ نہیں ہے، تو بچوں کے ساتھ توجہ کرنا چاہیے، بیویاں، بہنیں اور میری ماویں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے دوستوں کا، جو میرے دوست یورپ سے بیٹھے قرآن پاک کی ذکر کر رہے ہیں، تو میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پورے ملک میں قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا ذکر کر رہے ہیں، تو میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت مہربانی۔ یہ تھے محترم سردار منموہ سنگھ جو کہ ننکانہ صاحب سے تشریف لائے ہیں، اور اب میں بلا تاخیر جگر گوشہ سلطان العارفین، حق باہو سچ باہو، ان کے شہزادے الحاج صاحبزادہ پیر سلطان ریاض الحسن قادری سروری قادری، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی امت کو وحدت اور اتحاد کا پیغام دیں۔ ان سے قبل ایک محبت والا نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाब सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि। बे बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा ए भी गहना भारा हो, नाल शफाअत सरवर आलम, छुटसी आलम सारा हो। हदों बेहद दरूद नबी सरवर ते, जिस दा ऐड पसारा हो। मैं कुर्बान ते ना थी हजरत बाहू, जिन्ना मिलिया नबी सहारा हो। इंतहाई वाजिब एहतराम मेरे कलमा गो भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पहले डॉक्टर सनाउल्लाह खान साहब इत्तेहाद उम्मत के लिए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए सालाना एक प्रोग्राम करते, उसी के तसलसल ये प्रोग्राम है। और इसमें पहले भी फ़कीर कई मरतबा शिरकत कर चुका है और दिल खुश होता है कि डॉक्टर सनाउल्लाह साहब जहाँ भी जाते हैं अल्लाह के कुरान की बात करते हैं, अपनी ज़ात की बात कभी भी नहीं की, अपने आप को कुछ नहीं। वो उनका कहना यही है कि जो कुछ भी है मेरा अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और इसी मैसेज को लेकर ये यूरोप में, पूरी दुनिया में, मैं इनके पास डेनमार्क भी गया, मैं इनके पास कई मरतबा यूके भी गया और हमने कई दौरे इकट्ठे अमेरिका भी किए। तो जहाँ भी जाते हैं बात कुरान की करते हैं, बात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं, बात यकजहती की करते हैं, बात इकट्ठे होने की करते हैं। तो यही मिशन होता है फ़कीरों का, यही मिशन होता है सूफिया का, यही मिशन होता है अल्लाह के नेक और साले बंदों का। और यही मिशन वो है जिसको, जो मिशन हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिला, जो हमारे कुरान ने हमें दिया। तो मैं इंशाअल्लाह दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला डॉक्टर साहब को इस मिशन को आगे चलाने की और ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। जिस तरह हम पहले इनके साथ मुआवन हैं, इंशाअल्लाह इस आला मिशन के लिए हमेशा हमारी तरफ से इन्हें मुआवनत मिलती रहेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हुजूर पीर साहब। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये न साक़ी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अब मैं एक ऐसी हस्ती को दावत देने जा रही हूँ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आलमी सतह पर बतौर माहिर इकबालियात उनको सुना और फॉलो किया जाता है। 2.5 मिनट में 250 किताबों का निचोड़ वो हमारे सामने रख देते हैं, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने के लिए 2.5 ज़िंदगियाँ चाहिए। बिला ताख़ीर डॉक्टर ताहिर हमीद तनौली साहब माहिर इकबालियात हैं, डबल PhD हैं। मैं इनको दावत दूंगी, जो कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, कि ये स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने ज़री ख़यालात का इजहार फरमाएं। और एक दफ़ा भरपूर तालियों से उस्ताद मोहतरम का इस्तकबाल कीजिए। बच्चों की तालियों की मुझे आवाज़ नहीं आई पीछे से। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام رونے کے محفل جناب پروفیسر ڈاکٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب، امین فیوزات سلطان باہو حضرت قبلہ پیر ریاض الحسن قادری سروری دامت برکاتہم العالیہ، علماء کرام، مشائخ اعظام، ہمارے ننکانہ صاحب سے تشریف لائے ہوئے منموہن سنگھ صاحب اور ان کے احباب اور خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے، ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں ایک ایسی مجلس میسر ہے جو روحانی فیوزات کی مجلس ہے، روحانی برکات کی مجلس ہے۔ ہمارے استاد، ہمارے مربی قبلہ پروفیسر ڈاکٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب نے تصوف کو اور روحانیت کو جس انداز سے متعارف کروایا ہے اور متعارف کروا رہے ہیں، یہ آج کے دور کے سوالات کا جواب ہے۔ روحانیت کیا ہے؟ تصوف کیا ہے؟ بہت ہی مختصر انداز سے اگر ہم اس کو بیان کرنا چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ صاحب روحانیت وہ ہے، صوفی وہ ہے، تصوف پہ چلنے والا وہ ہے، تصوف کا نام لینے والا وہ ہے جس کے باطن میں اخلاص ہو اور ظاہر میں تاثیر ہو، یعنی اس کا باطن اللہ کے لیے خالص ہو، اس کے سارے اعمال کا مقصود اللہ کی رضا ہو، اللہ کے رسول کی رضا ہو، اور ظاہراً جہاں بیٹھے وہ خلق خدا کے لیے سرچشمہ فیض ہو۔ حاضرین گرامی، اگر یہ نہیں ہے تو پھر تصوف رسم تو ہو سکتی ہے، تصوف قصہ کہانی ہو سکتی ہے، آپ تصوف کو کتابوں، کہانیوں، بیانات کا عنوان تو دے سکتے ہیں، لیکن جو تصوف کی زرعی روایت ہے، جو تصوف کا ایک سلسلہ ہے اکابر صوفیاء کا، اس سے تعلق کا دعویٰ پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور جناب جیسے قبلہ پیر طریقت ابی ارشاد فرما رہے تھے، جناب پروفیسر ڈاکٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ آپ کس طرح سے تصوف کی تاثیر، روحانیت کی تاثیر، اللہ کے ذکر کی تاثیر خلق خدا تک منتقل کر سکتے ہیں۔ اللہ کا ذکر آپ کی زندگی کے معاملات کو کس طرح سنوارتا ہے، اللہ کا ذکر آپ کی تاریکیوں کو، زندگی کی تاریکیوں کو اجالوں میں کیسے بدلتا ہے، آپ کی مایوسیوں کو امید میں کیسے ڈالتا ہے۔ یہ پیٹرن جو ہے ذکر کا، اور یہ جو تصوف کا پیٹرن ہے کہ آپ تاثیر پہ آئیں، آپ لوگوں کو ایسی خدمت خالق کا تصور دیں کہ لوگ اسلام کی روحانیت کی برکات دیکھیں۔ حاضرین گرامی، علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ ہو چکا اس قوم کی شان جلالی کا ظہور، ہے مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور۔ یعنی اسلام کی تاریخ کی جد کا جلال دنیا نے دیکھ لیا، لیکن جمال ابھی نہیں دیکھا۔ جمال کیسے دیکھیں گے؟ جمال نظر آئے گا جب آپ کو قرآن مجید کی تاثیر چلتی پھرتی نظر آئے گی۔ ہم اتحاد امت کی کانفرنس میں بیٹھے ہیں، اتحاد امت کی بنیاد جو نکات بن سکتے ہیں ان میں ایک نقطہ خدمت خلق ہے۔ جب آپ خدمت خلق کے لیے نکلتے ہیں تو پھر تعصبات ٹوٹنے لگتے ہیں، نفرتیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ اور استاد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب کا یہی پیغام ہے کہ ہم خدمت خلق کے ذریعے سے، اکابر صوفیاء کے میتھڈ کے ذریعے سے، صوفیاء کی روشنی اور نور پھیلانے کے طریقہ کار کے ذریعے سے معاشرے میں جائیں، سوسائٹی میں جائیں، دنیا میں جائیں۔ کوئی کسی ملت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کسی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، پہلے انسان کا احترام ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، پہلے انسان کا احترام ہے۔ جب آپ احترام انسانیت کی بات کریں گے، خدمت خلق کی بات کریں گے، روحانیت کی تاثیر کی بات کریں گے، تو پھر ایسے معاشرے کبھی بھی نفرتوں کی نظر نہیں ہو سکتے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ہمیں یہ تعلق اور اس کی نسبتیں نصیب رہیں، اور جیسے قبلہ پیر طریقت ابھی ارشاد فرما رہے تھے، یہ سلسلہ اور یہ چراغ اپنی روشنیوں کو مزید بڑھاتا رہے، اور خلق خدا انسانیت مشرق میں ہے یا مغرب میں اس فیض سے مستفید اور مستنیر ہوتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ علامہ نے کہا تھا شراب کہن پھر پلا سا کیا،
वही जाम गर्दिश में ला सा किया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, और तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, और तेरे आसमानों के तारों की खैर, ज़मीनों के शब जिंदादारों की खैर। अल्लाह ये खैर के आस्ताने और इस तरह के रहनुमा जो अल्लाह की मखलूक को जोड़ रहे हैं उनको सलामत रखे। अब मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान रहीम यार ख़ान से तशरीफ़ लाए हुए पंडित तीरथ राम साहब को दावत दूंगी कि वो तशरीफ़ लाएं और इत्तेहाद इंसानियत के हवाले से अपनी जो है इजहार ख़याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओम तत्सत। हाज़रीन व नाज़रीन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम। सब मौजूद मेहमानों को धन्यवाद। मैं अपने आप को बहुत बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि इतने जो बुज़ुर्ग सामने हमारे बैठे हुए हैं उनका दर्शन प्राप्त हुआ, और जो मेरे से पहले भाई बोल के गए हैं उनकी वाणी से यानी कि उनके बोलने से मेरे को जो मार्गदर्शन हुआ है उसके लिहाज से मैं उन मेरे से पहले बोलने वालों का उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम यानी कि करोड़ों करोड़ों उनका धन्यवाद करता हुआ अपनी बात को मैं ये बात भगत कबीर साहब के एक श्लोक से शुरू करूंगा। तो भगत कबीर साहब फरमाते हैं कि जो भी शिशु पैदा होता है वो पहले इंसान होता है, उसके बाद हिंदू, ईसाई, सिख या मुसलमान होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, एक छोटे से गांव में रहने वाला आदमी हूँ। ज़्यादा तालीम ना होने के कारण किसी अल्फाज में ऊक चूक भूल चूक हो जाए तो आप मुझे छोटा सा बच्चा समझ के पहले से मैं आपसे मादरत कर लेता हूँ। जो हमें कुरान पाक की तालीम से मिलता है वो हमारी सोच को खोलने का एक चाबी है। हमारी सोच जो लामहदूद होनी चाहिए, ना कि किसी फ़िरके की हद तक या किसी कबीले की हद तक या मुल्क या गांव की हद तक अपनी सोच को समेट लेना, ये दर्स नहीं है। जैसे रहमत लिल आलमीन, ये हमने बहुत दफ़ा लफ्ज़ सुना है, तो इससे ये साबित हुआ कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आपके लिए या आपकी ज़ात तक महदूद नहीं है, वो हमारे लिए भी हैं। हम इंसानों को छोड़कर दुनिया की कोई भी चीज़ है, हत्ता कि जानवर तक, परिंदों तक भी वो रहमत लिल आलमीन हैं। आलमीन में सारी कायनात आती है, वो सब के लिए रहमत का। फिर रब्बिल आलमीन सारी दुनिया के लिए रब है, एक के लिए नहीं है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद अच्छे अमाल से जन्नत मिलती है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम पहले जन्नत जैसा माहौल बनाएंगे तभी जाकर हमें जन्नत मिलेगी। इसी तरह अमन से रहेंगे। आखिरी बात के साथ मैं ये अपनी बात पूरी करना चाहता हूं कि बिरमा जी ने कहा कि बेटा ये एक खूबी है, एक आदमी इंद्रियां दमन करेगा यानी कि हवा से खमसा पर कंट्रोल करेगा, दूसरा दया करेगा, तीसरा बंदा दान करेगा। इससे मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, इससे कल्याण नहीं होगा। ये तीनों खूबियां जब एक इंसान के अंदर आ जाएंगी तब वो जीवत ही मोक्ष हो जाएगी उसकी। इन अल्फाजों के साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करता हुआ, मुझ ना चीज़ जैसे को भी आपने 2 मिनट टाइम दिया, मैं इसके लिए सबका धन्यवाद हूँ। सबका शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। इस महफिल के अंदर कुदरत ने एक मुझे मौका दिया है, उसके लिए मैं उस पाक ज़ात का भी थैंक्स गॉड कहता हूँ। धन्यवाद।
بہت شکریہ جی. یہ تھے تیرتھ رام صاحب، رحیم یار خان سے تشریف لائے اور اپنے خوبصورت انداز میں انسانیت کے اتحاد اور امن کا پیغام دے رہے تھے. اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گی ہمارے جو ہے یو کے سے تشریف لائے ہوئے پاپا محبوب خان صاحب. یہ معروف اینکر پرسن ہیں اور ڈی ایم ٹی وی سے ان کا تعلق ہے کہ یہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ جن ماؤں کے بچے رو رہے ہیں، باہر کافی اچھی ہوا چل رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ان کو باہر بہلا کے لے آئیں. نہ نیر وگایا بن دیے نہ گل سنایا بن دیے، اللہ دیا پیاریا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیے. محترم خواتین و حضرات، سب تو پہلا مینوں خوشی اس گل دی ہو رہی ہے کہ بڑے عرصے تو میری خواہش تھی کہ لاہور بھی مینوں کوئی سٹیج تے بلایا تو میں گل بات کر سکاں. اردو مینوں نہیں آمدی کیونکہ پنجابی اتھے بھی لکھی ہے، پنجابی اتھے بھی لکھی ہے. افسوس کہ پنجابی بولیا کوئی نہیں. کوشش کرو کہ پنجابی وچ گل بات کرو تاکہ ساڈے بچیاں نوں بھی پتہ لگے بھئی اسی پنجاب دے ہاں تے پنجابی ساڈے واسطے بڑی ضروری ہے. دوسرے نمبر تے میرے نہایت ہی قابل احترام جناب پیر ریاض الحسن صاحب تشریف فرمان اور ڈاکٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب. یو کے اور یورپ دے وچ سب تو پہلا روحانی محفل دا کوئی کسے نوں سچی گل نہیں سی پتا. انہوں نے جا کے یو کے اور یورپ دے وچ بڑے خوبصورت انداز دے نال قرآن پاک دی تعلیم، روحانی علاج متعارف کروایا اور اس طرح دی پذیرائی پائی، اس طرح دی مشہوری پائی کہ میری اکھاں تکیا واقعہ ہے کہ اتھے بھی جس طرح دنیا آئی بیٹھی ہے اس تو کئی دنیا جڑی ہے اتھے بھی آمدی ہے. اور اصل ساڈے بچیاں نوں اسلامی دین دے مطابق تعلیم انہاں پہنچائی ہے. اور میں زیادہ ٹائم نہیں لواں گا. رانا صاحب دا بیٹا بیٹھے مینوں سامنے یاد آ گیا. مینوں آدھے نے ایک دن وہی سرکار مینوں آدھے نے وہی جا انہاں دے وال منا لیا. تو میں اتھے گیا تو میں کہا پتر اتھے بہت تو وال کٹا تو میں آونا واپس. میں واپس آیا تو اگے ٹنڈ کرا کے بیٹھے آ. میں کہا کی ہوئے تینوں؟ آدھے بھئی ابے نہ 10 پاؤنڈ دیتے سن تو نائی اتھے 5 پاؤنڈ لیندے نے. تو آدھا وہ کول بھان کوئی نہیں سی. میں کہا 5 دے اور من چھوڑ. انہاں دا دوسرا بیٹا نقیب میں ڈنمارک گیا تو میں کیا بھئی رانا صاحب دے کول ہی تے باہر سی پھرن گیا. مینوں فٹافٹ رانا نقیب صاحب کہندے جناب میں ڈبل ڈیکر بس دے اوپر بہنا ہے. میں کہا اوپر بہ جا. ایک سیکنڈ وچ سا تھلے آ گیا. میں کہا کی ہوئے رانا صاحب؟ آدھے اوپر ڈرائیور ہی کوئی نہیں. میں کہا پتر ڈرائیور ایک ہی جگہ ہوندا ہے. بہرحال ڈاکٹر رانا ثناء اللہ صاحب دا اور پیر ریاض الحسن صاحب اور جناب میرے محترم بھائی حسن رضا صاحب آدھے جگ تے فیض کدی نہیں پاندا دوواں دھیراں دا سانجا. جگ تے فیض کدی نہیں پاندا دوواں دھیراں دا سانجا. اکو دھر سنبھال نہیں ہیرے یا کھیڑے یا رانجا. بہت شکریہ جی. تے ایک شعر ہے آدھے اے سیاد تو نہیں جاندا. انہاں یو کے یورپ جا کے جلے دسیا نا اپنا آپ انہاں کہ اے سیاد تو نہیں جاندا اسی لوگ ہاں کیڑے ہاں قبیلیاں دے اساں تے لوہے دے پنجرے بھن دیتے تو پنجرے دسنا ہے تیلیاں دے. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آدمیت اور شے ہے، علم ہے کچھ اور چیز. ابراہیم ذوق نے کہا تھا کہ آدمیت اور شے ہے، علم ہے کچھ اور چیز. لاکھ طوطے کو پڑھایا پر وہ حیواں ہی رہا. اب میں بلا تاخیر جس ہستی کو دعوت دینے جا رہی ہوں، مولوی سید میر حسن کو فخر تھا اپنے شاگرد علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ پر. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ فخر فرمایا کرتے تھے حضرت امیر خسرو پر. اور میرے شیخ، میرے مرشد، میرے مربی ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب اپنے جس شاگرد پر فخر فرماتے ہیں، آپ کی بھرپور تالیوں میں انٹرنیشنل روحانی اسکالر اور معالج، کئی کتابوں کے مصنف، بہت ہی خوبصورت گفتگو بھی فرماتے ہیں. میں دعوت دے رہی ہوں محمد حسن رضا صاحب کو
کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، آج 27واں سالانہ محفل میلاد اور اتحاد امت پر یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے، اور میرے سامنے تشریف فرما پیر ریاض الاسد صاحب، جن کا میں بے حد مشکور ہوں، اور دوسرے مہمانان زیبکار، مہمانان گرامی قدر، اور بالخصوص آج کی محفل کے روح رواں ڈاکٹر رانا ثناءاللہ صاحب تشریف فرما ہیں، جو اس محفل کو ہر سال سجاتے ہیں۔ بنیادی طور پر آج جیسا کہ مجھ سے پہلے جو مہمانان ذی وقار یہاں پر تشریف لائے، انہوں نے تصوف کے حوالے سے جو بات کی ہے اسی کو میں آگے لے کر چلوں گا، اور چونکہ پیران اعظام پیر ریاض الحسن صاحب تشریف فرما ہے اور ان کے جد امجد حضرت سلطان العارفین کے ایک پنجابی کے شعر سے میں اس کی ابتدا کرتا ہوں کہ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ لولو وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ہو، ظاہر باطن عین عیانی ہو پیا سنیوے ہو۔ تو یہ ان کا جو فرمان ہے، جب ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں اور زبان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو ذکر کو جب ہم سانس کے ساتھ اور پھر سانس اور آواز کے ساتھ جب ہم اس کا ساز اپنے اندر ایک تسلسل کے ساتھ، ربط کے ساتھ اور ایک خاص مخصوص وقت کے ساتھ، دورانیے کے ساتھ، انتہائی انہماک سے، توجہ سے، خشوع و خضوع سے جب ہم اس ذکر کی مالا کو جب ہم اندر لے کر جاتے ہیں، تو پھر اس کی ابتدا تاثیر کی ہوتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں پر اس کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی میں مثال دینا چاہوں گا کہ پیدائشی طور پر، موروثی طور پر اور خاندانی طور پر آپ سائنسی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، جس بھی اعتبار سے آپ اس انسانی پیدائش کی طرف اگر غور و فکر کریں گے، تفکر کریں گے، تدبر سے کام کریں گے، اور میں توجہ ذرا چاہوں گا جتنے بھی یہاں پر محفل میں تشریف فرما ہے خواتین و حضرات، اور خاص طور پر جو یہاں پر مہمان ہیں، کہ میں چھوٹی سی مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ میں اپنے دل کی آواز آپ تک پہنچا سکوں۔ ڈاکٹر رانا ثناءاللہ صاحب کی جو صحبت میں جو میں نے سیکھا ہے، جو سمجھا ہے کہ پیدائشی اعتبار سے انسان جیسے جسمانی طور پر ایک طاقت لے کر آتا ہے، ہر انسان جسمانی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ جسم کی طاقت کو بڑھانے کے لیے مختلف قسم کی پریکٹسز کرتے ہیں، مثلاً جیسے آپ نے اگر باکسر بننا ہے، آپ نے ایتھلیٹ بننا ہے، آپ نے سپورٹس کے کسی میدان میں جانا ہے، تو جسم کے بہت سارے اس کی طاقت کو بڑھانے کے لیے علوم موجود ہیں۔ اسی طرح پیدائشی طور پر ہر انسان کے پاس، ہر انسان کے اندر ایک روحانی قوت ہوتی ہے۔ اب روح اور جسم آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر جسم نہ ہو تو روح اپنے روحانی، نورانی اور ایمانی کمالات کا اظہار نہیں کر سکتی، اور اگر روح نہ ہو تو جسم اپنی توانائی، اپنی صورت اندازی، اپنی تیزی اور اپنی جفاکشی کا اظہار نہیں کر سکتا جسم۔ لہٰذا پوری کائنات کو اللہ نے سوائے انسان کے ایک ایسے اصول پر بنایا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے، لیکن یہ انسان اس پوری کائنات کی تعمیر اور تخریب کا موجب ہے۔ اب آپ، میں اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے،
اگر آپ اس کائنات کی تعمیر کا حصہ ہیں تو آپ کو تعمیری حوالوں سے یاد کیا جائے گا، اگر آپ تخریب کا حصہ ہیں تو آپ کو اس حوالے سے یاد کیا جائے گا. تو لہٰذا یہ جو پیدائشی طور پر اور موروثی طور پر آپ کو روحانی قوت دی گئی ہے، اس کو اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں، اس کو اگر آپ اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اس کو اگر مؤثر کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو شروع سے اس کی ابتدا کرنے کے لیے، جیسے جسم کی طاقت کی بڑھوتری کے لیے، اس کے اضافے کے لیے آپ مختلف قسم کے پیٹرن پر کام کرتے ہیں، اسی طرح صوفیہ اکرام نے آپ کی پیدائشی روحانی قوت کو اجاگر کرنے کے لیے، اجاگر سے مراد اس کو مؤثر کرنے کے لیے، مؤثر سے مراد آج کے انسانی دور کے ذہنی جسمانی معاملات پر جب تک آپ مؤثر نہیں ہوں گے، آج کا صوفی، آج کا روحانی اسپرچول پرسن جو ہے وہ روحانی تقاضے نہیں پورے کر سکتا، وہ روحانی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا. وہ بات کر سکتا ہے، وہ ایموشنلی اور الفاظی کی طور پر وہ انسان کو دل تو مو سکتا ہے، لیکن ڈیمانسٹریشن کی جب بات آتی ہے، جب پریکٹیکل کی بات آتی ہے، اس وقت وہ اس سے قاصر ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جب آپ کے ذہن میں ایک سکول کا نام آتا ہے تو اس سکول میں کلاس روم بھی ہوتے ہیں، اس سکول میں جناب مسجد بھی ہوتی ہے، آفیسز بھی ہوتے ہیں، لیکن اس سکول کے اندر ایک لیبارٹری ہوتی ہے. تو اسی طرح جب آپ روحانیت کا سوچتے ہیں تو روحانیت کی جب تک ڈیمانسٹریشن نہیں ہے، روحانیت کی جب میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، یہ ایک ایسی اسپرچل سائنس ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جب تک آپ مؤثر نہیں ہیں تب تک آپ آج کے دور کے مطابق روحانی طور پر ایک اسپرچول پرسن کہلانے کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے. آج کے اس دور میں آپ روحانیت کو کیسے منوا سکتے ہیں، کیسے ثابت کر سکتے ہیں، کیسے کسی کے دل کے اندر آپ اثر کر سکتے ہیں، جب آج کے دور کے لوگوں کے جو ذہنی مسائل ہیں، جو جسمانی مسائل ہیں، اس میں آپ مؤثر ہوں گے تو تب جا کر آپ کو اور لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ اللہ کا کلام جو ہے اس کے ساتھ جو تاثیر ہے یہ متحرک انسان کے بولنے سے ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں یہ بھی بہت عام بات ہے کہ آپ یہ پڑھ لیں تو یہ ہو جاتا ہے، یہ پڑھ لیں تو یہ ہو جاتا ہے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے، وہ اجر و ثواب ضرور ہے، لیکن جب آپ ہیلنگ کی بات کرتے ہیں، جب اسپرچول پریکٹس کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ کا نام لیتے وقت ضروری ہے کہ اس اللہ کے نام میں پائے جانے والی وہ طاقت آپ میں متحرک ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوتی تو پھر اللہ کا نام لینا ایک اجر و ثواب ضرور ہے، لیکن آپ ہیلر نہیں بن سکتے، آپ اسپرچول پریکٹیشنر نہیں ہو سکتے، آپ اسپرچول اسکالر نہیں ہو سکتے. اور اگر کوئی اس کے بغیر اپنے آپ کو کہلواتا ہے تو اس کو اپنا احاطہ کرنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے اور کسی سے اصلاح نہیں. بہت بہت شکریہ، میں اجازت. بہت شکریہ. بہت مختصر، جامع اور روح پرور گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے کہ ان سے پہلے محترم جناب راجہ سولنگی صاحب، ان کو دعوت دی جائے. یہ سٹی صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی رحیم یار خان سے، تو تالیاں ان کے لیے اور اس کا استقبال کیجیے. اس کے بعد پھر آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نام تو مہمانان گرامی کے نہیں جانتا کیونکہ میں رحیم یار خان سے آیا ہوں. ریاض الحسن شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تمام لوگ، میری بہنیں اور میرے بابا جی رانا ثناء اللہ صاحب. یہ میں ان کی خوش آمد نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے. خدا کی قسم میں آج جو کچھ ہوں ان کے مرہون منت ہوں. ان کے پاس ایسے ایسے عمل ہیں جو انہوں نے مجھے بتائے ہیں، اور آج میں ایم پی اے کا امیدوار ہوں رحیم یار خان سے. پاکستان پیپلز پارٹی کا میں سٹی صدر ہوں. اب میں چند کلام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عرض کروں گا اور اس کے بعد سٹیج چھوڑ دوں گا. وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا رہتا، وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا رہتا.
मैं उन्हें चांद लिखूं या कि सितारा लिखूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और दुनिया के हर पहलू को रूहानी और इल्मी इनकलाब से मुतासिर किया। दिल भी बदले और जहन भी बदला, इखलाक भी बदला और जाविया नज़्र को भी तब्दील किया। बातनी वारदात में इनकलाब बर्पा कर डाला। मुअज्जिज़ात में सिर्फ यही बातें काबिल जिक्र नहीं कि चांद 2 टुकड़े कर डाला और डूबा हुआ सूरज इशारे से बाहर निकल आया। भेड़िए को कलमा पढ़ाया, हिरनी को रिहाई दिलाई, पानी में हाथ रखकर उसे चश्मे में बदल दिया। एक प्याला दूध 70 आदमियों में बांट दिया और फिर भी बच रहा। इससे बड़ा मौजज़ा यह है कि बरे-आज़मों, रंगों, नस्लों, खित्तों, कौमों, पहाड़ों, दरियाओं, सहराओं के हजारों मील के फासले समेटकर लाखों करोड़ों इंसानों को एक उम्मत में समो दिया। इस्लाम महज रूहानी इखलाक की बुनियादों पर मुश्तमिल हो गया तो दुनिया के सामने एक नई बिरादरी आई। हब्श के बिलाल बिन रुबा, बास्तीन के ज़ैद बिन हारसा, रूम के सुहेब, फारस के सुलेमान, साहब का यहूदी आलम अब्दुल्ला बिन सलाम, इन सब में या एक दूसरे के साथ कोई मुश्तरका मादी कद, मुश्तरका तासुब, मुश्तरका जाती मफाद न था, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इन सब को यकजा कर दिया। ये सब आनन फाना एक दूसरे के कैसे भाई बन गए? आने वाहिद में कौन सी कदर मुश्तरक पैदा हो गई? ये बिलाल कौन है? सियाह नस्ल, अजनबी बराज़म के बशिंदे, अपनी जबान बोलने वाले, गुलाम में गिरफ्तार, कबर क्यों जवानों के भाई बन गए? ज़ैद बिन हारसा कौन थे? अस्फहान के बासी, जर्ची खानदान के फर्द, पैदाइशी अजमी, आतिश परस्त, साहिब सल्तनत, मुनाज़िर और मुफ्ती, ये सब कैसे एक उम्मत में समोगे? सुन्नी और शिया रहें मगर अपनी बुनियाद और निस्बत को ना भूलें। हद से तजावुज करके एक दूसरे को इस्लाम से खारिज न करें। जख्मों से चूर और चरखों से ढाल उम्मत को मजीद दुख न दें, बल्कि मरहम और फा रखने का एहतमाम करें। लफ्ज़ की बात यह है, खुदा एक है मगर मानने वाले उलझे हुए। काबा एक है मगर काबे की बेटियां यानी मस्जिदें महाज़े जंग बनी हुई हैं। कलमा गो बहम दस्तों गिरेबां हैं। हम गौर व फिक्र से काम लें तो साफ मालूम होता है हम अकीदा तौहीद बिना इबादत है। नजरिया रिसालत पैगाम रहमत है। कुरान करीम सर चश्मा हिदायत है। हर में काबा मरकज मिल्लत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा मौजज़ा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा एहसान ये है कि जिसने आदमी को जौहर आदमियत और इंसान को शर्फ इंसानियत से नवाज कर हर किस्म के खौफ और हिरास से आज़ाद कर दिया है। ये काम पेशेवर मुलायत और दम कटी फिरकवरियत के न करने का है न कर सकती है। ये काम उन शाहीन सिर्फ नौजवानों का है जो फलाद के असाब और चीते का जिगर रखते हैं, जिनका सरवायात कुल का कॉलेज के रसूल हो, जिनका मकसद जीस फक्त इनकलाब मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरोग हो। वो आए और आए भी कुरान लिए हुए, वो आए और आए भी कुरान लिए हुए, तंजीम कायनात का सामान लिए हुए। उतरा हिरा के गार से वो नाज़िश मसीह, सारे जहां के दर्द का धरमान लिए हुए। अपने मनन वाले तस्बीह नक्श सिखाया, मनन वाले तस्बीह नक्श सिखाया। यूके ते अमेरिका तक फैज़ान सनाई पहुंचाया, यूके ते अमेरिका तक फैज़ान सनाई